کیا پوری دنیا کا نظام غوث حضرات سنبھالتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنبھالتا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا نظام سنبھالتا ہے، وہی مدبر الامور ہے۔ قرآن صراحتاً کہتا ہے کہ تمام معاملات کی تدبیر وہی فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے کاموں کو دوسروں کے حوالے کرتا ہے۔ جیسے فرشتے ہیں، بارش برسانے والا فرشتہ ہے، سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں، انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانے کے لیے حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی عطا فرمائی، یہ فرشتوں کی ہیں۔ باقی جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، ان میں اکابرین نے یہ لکھا ہے بہت سی چیزوں کے اندر کہ بسا اوقات کسی غوث کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے۔ اب یہ محتاج دلیل ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں قرآن و حدیث سے ثابت کریں تو قرآن و حدیث سے بعض اوقات براہ راست چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اکابرین نے لکھا ہے۔ لہذا اور اگر فرض کر لیں کہ اگر یہ کوئی ایسے بات ہو بھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنبھالتا۔ میں اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب اگر یہ کوئی فرض کر لیں کتابوں میں اگر لکھا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اولیاء کے سپرد کر دی جاتی ہیں، فرض کر لیں، اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس میں کوئی کفر کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر یہ کہا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معطل ہونا ثابت ہو جائے گا، تو پھر فرشتوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے امور تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سپرد فرماتا ہے، اور یہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ معطل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ ذمہ داریاں دے دیتا ہے غیر محتاج ہوئے بغیر، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سعادت بخشتا ہے بہت ساروں کو، جیسے ہدایت دینا چاہتا تھا وہ دے لیتا، لیکن کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا اس نے؟ وہ ذمہ داریاں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی جو ہیں چیزیں میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں، اور میں بہت اس میں محتاط ہوں کہ جو چیزیں براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں، اکابرین نے لکھی ہیں، انہیں عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، اس جہت سے کہ بعض اوقات ایسے لوگ موجود ہیں جو فوراً ایسی چیزوں کی نشاندہی کر کے اور ہمارے اکابرین پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور اس صورت میں جب آپ کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے قرآن و حدیث سے، فرض کر لیں، اور آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا آپ قرآن و حدیث چھوڑ کے فلاں کتاب کی طرف آ رہے ہیں، تو جو بھولے بھالے بچے ہوتے ہیں ان کی برین واشنگ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ دور فتنوں کا دور ہے، بہت سی چیزیں ہمارے مخلص اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن ان کا ثبوت فراہم کرنا قرآن و حدیث سے دشوار ہوتا ہے، لہٰذا یقینی سی بات ہے کہ وہ ان کے مشاہدے میں آیا ہوگا، وہ کشف کے ذریعے پتہ چلا ہوگا۔ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جس کو روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان کے خبروں کے سلسلے کچھ اور جہت سے بھی ان کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ بعض لوگ نہیں مانتے، جب نہیں مانتے اس کو بالکل ظاہر پر رکھ کر وہ اٹیک کرتے ہیں، اور لازم بات ہے کہ انہی کی سوچ اور فکر کے مطابق جواب دینا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو پھر عوام گمراہ ہوتی ہے۔ بہت سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، پورا قرآن کا بیان کریں، حدیث کا بیان کریں، اور اکابرین کی زندگی کے وہ پہلو بیان کریں جو بالکل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور موافق ہیں، تو انشاءاللہ کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک